بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، تو سفر میں رات ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ عشاء کے بعد کسی مسجد میں قیام کر لیتے، تو جب عشاء کی نماز پڑھی اور اس مسجد میں قیام کا ارادہ کیا تو وہاں کا جو امام تھا وہ چونکہ امام صاحب کو پہچانتا نہیں تھا، تو اس امام نے امام صاحب کو مسجد میں رہنے سے منع کر دیا۔ اب امام صاحب نے بھی اپنی عجز و انکساری کی وجہ سے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ پھر امام صاحب نے ارادہ کیا کہ چلو مسجد کے باہر کوئی ٹینٹ وغیرہ لگا کے، کوئی خیمہ لگا کے اس میں آرام کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کی انتظامیہ نے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا۔ تو ایک شخص وہ ساری اس چیز کو دیکھ رہا تھا، تو وہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے، تو وہ شخص ان بزرگوں کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اس طرح کریں، آج رات آپ میرے گھر میں میرے مہمان بن جائیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت قبول کی اور وہ اس شخص کے گھر چلے گئے۔ اب جب اس شخص کے گھر چلے گئے تو اس شخص نے امام صاحب کے آرام کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ سارا انتظام کر کے وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہو گیا۔ جس وقت اپنے کام کے اندر وہ مصروف ہو، وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ نان بنایا کرتا تھا۔ دوسری طرف امام صاحب ایک طرف بیٹھ کے تو وہ اس شخص کے کام کو دیکھنے لگے۔ امام صاحب نے بڑی ایک عجیب بات دیکھی کہ وہ جو شخص ہے کہ جس وقت نان بناتا ہے تو وہ زبان پہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ادھر وہ نان بھی بنا رہا ہے اور اس کی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر بھی جاری۔ تو امام صاحب اس شخص کے قریب آئے اور امام صاحب نے اس شخص کو کہا کہ یہ جو تو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے، کیا تیرے اس استغفار نے، اللہ کے ذکر نے کبھی تجھے فائدہ بھی دیا ہے؟ تو وہ شخص اپنی پوری کہانی سنانے لگا، کہتے میں پہلے بہت زیادہ غریب تھا، مصیبتوں میں مبتلا تھا، لیکن جب سے میں نے یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے مسئلوں کو حل کر دیا، میری ساری مشکلات کو حل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری ساری ضروریات کو اور بہت ساری خواہشات کو اعلیٰ درجے پہ پورا کیا، لیکن بس ایک خواہش ابھی باقی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس خواہش کو بھی پوری فرما دے۔ تو وہ امام صاحب کہنے لگے وہ خواہش کون سی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں سنا ہے، ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف زندگی میں ایک دفعہ ان کا دیدار یا ان سے ملاقات کروا۔ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس ذکر کی وجہ سے مجھے زبردستی یہاں بھیجا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے کہ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ بہت ساری مشکلات، بہت ساری ہماری مصیبتیں اللہ رب العزت کا ذکر کی وجہ سے حل ہو سکتے اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف مائل ہوں، اللہ کے ذکر کی طرف مشغول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا ذکر اور خاص طور پہ استغفار کرنے والا بنے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، جس نے استغفار کی کثرت شروع کر دی، تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ 3 انعامات اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ پہلا انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو راحت دیں گے۔ دوسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نجات دیں گے، اور تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کل ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی ہے، فلاں ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وسائل کم ہیں، تو ان سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ اور خصوصاً اپنے گناہوں کو اوپر استغفار کریں، کیونکہ احادیث سے، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے اوپر جو زیادہ تر مصیبتیں آتی ہیں ان کا تعلق انسان کے گناہ کے ساتھ، لیکن جس وقت انسان اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کے اور استغفار شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت ان ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم استغفار کریں اور اپنے جو زندگی ہے اس میں جو اللہ رب العزت کی جو نافرمانی ہے اور گناہ والی زندگی کو چھوڑیں، اور اللہ رب العزت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے کامیابی کے فیصلے کرنے ہیں، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے عزت کے دروازے کھولنے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عافیت کے دروازے کھولنے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کامیابی کے دروازے کھولنے ہیں، تو اس زندگی کو ہم اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ حافظ۔